اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ دوستو، آج وظائفوں سے ہٹ کے بات کروں گا، راہ سلوک، راہ طریقت، راہ حقیقت پہ بات کروں گا کہ انسان اس راہ پہ کیسے چل سکتا ہے اور کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے وہ ہے پیسہ، عورت، بھنا ہوا گوشت۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ زہر قاتل ہیں جو بندہ بھی راہ سلوک کا مسافر ہو۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ بات سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، کیونکہ میں ہوں، آپ ہوں، ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ جب اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر دوئی نہیں ہوتی۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا پیر نصیر الدین نصیر کا۔ آپ لکھتے ہیں، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ بات بڑی اچھی کی پیر صاحب نے کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ ہر چیز کا کریڈٹ جو ہے یہ اپنے عمل کو نہیں دیتے، اللہ کے فضل کو دیتے ہیں، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ صحابہ کرام میں سب سے بہترین صحابہ میں سے سیدنا ابو ذر غفاری۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نے سیدنا ابو ذر غفاری نے کبھی رسول اللہ سے یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیجئے میرے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگوں نے دعا کروائی، لیکن سیدنا حضرت ابو ذر غفاری نے کبھی نہیں کہا۔ ایسے ہی پھر آپ دیکھ لیں لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اے ابو ذر غفاری، تو کل قیامت کے روز جب اٹھے گا تو ایک جماعت کی شکل میں اٹھے گا۔ یہ ابو ذر غفاری کا مقام ہے۔ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ انہیں اس کے روز معاش کی فکر نہیں تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو دے، کروڑوں میں کھلائے، بالکل آپ اس میں کھیلیں، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے کوئی امتحان لینا چاہے تو اس میں پھر صبر کریں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ کیونکہ ایک دعا تو میں آپ کو خصوصاً کہوں گا، وہ ضرور اپنے حق میں کیا کریں کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس کے لیے بہترین جو وظیفہ ہے وہ ہے اللہ الصمد، یا پھر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ دعائیں اپنے حق میں کرتے رہیں، یہ بہت ضروری ہیں۔ لیکن جو راہ سلوک کا مسافر ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ تنہائی اختیار کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پہ خوش رہے، جو مالک کی رضا اسی پہ خوش رہے۔ تو یہ چھوٹی سی بات تھی جو دوستوں کی گوشت گزار کرنی تھی، کیونکہ وظیفے تو بتاتے رہیں گے، یہ تو چلتے ہی رہے گا کام۔ سوچا دوستوں سے ایسی باتیں کی جائیں جو نیک لوگوں کا خاصہ ہے، اور جو جس شخصیت کے میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی ہے وہ ایسے لوگ ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے کامیابی کی ضمانت رکھی ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پہ خوش ہوں۔ آپ دیکھیں نا کہ ماں اپنے بچے کو جھٹکتی ہے، اس کو تھپڑ بھی مارتی ہے، لیکن وہی بچہ تھوڑی دیر کے بعد ماں کی گود میں ہوتا ہے۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے یہی معاملہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی مانیں اور اللہ کا جیسا بھی ہمارے ساتھ
رویہ ہو، ہم کہیں شکر کل حالہ، تو یہ راہ سلوک اور راہ طریقت اور راہ حقیقت کے پر چلنے والوں کے لیے یہ باتیں بڑی اہمیت کی عمل ہے۔ لہذا جو دوست بھی اس راہ پہ چلتے ہیں وہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔